محمد اسلم ہے لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہم پیشہ بہت سے لوگ جو عمران خان سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو قید میں رکھ کے انتخابات کسی طرح بھی الیکشن کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو کیا آپ اس موقف کی تائید کرتے ہیں؟ یہ ہر آدمی کا یہی موقف ہے، نئی بات تو نہیں ہے. حتیٰ کہ نون لیگ کے لوگوں کی مجبوریاں ہیں، یہ چاپلوس درباری یہ وہ سارا تو بس ان کو بھی پتہ ہے کہ جو کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا وہ آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے کل پھر کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ لیول پلینگ، یہ وہ کون سا لیول تو کون سا پلینگ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس پہ تو آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر ہی نہیں سکتے. تھینک یو. کہ اگر انتخابات کا نتیجہ وہی نکلا جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے کا انتظار کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پاکستان میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اب تک تو نہیں ہوا، حالانکہ یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے. سکوت ڈھاکہ سے لے کے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے، خودکشیاں تک، کیا نہیں ہو چکا یہاں. لیکن جس کی کسر رہ گئی تھی اللہ نہ کرے وہ مقام آئے. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. اور یہ لوگ سمبل آف ہیٹریڈ بن چکے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقبولیت ختم ہو گئی جی، اچھا. ایک ہوتا ہے کہ جی مقبولیت کم ہو گئی، ایک ہوتا ہے ختم ہو گئی، اچھا. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی ریزنٹمنٹ کہہ لیں، ہیٹریڈ کا شاید چلے، میں اگر لفظ میں نے غلط یا زیادہ اسٹرانگ استعمال کیا میں واپس لیتا ہوں. ریزنٹمنٹ ہے ان کے خلاف. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو لوگ کہتے ہیں بات سنو، اگر تم انسان کے بچے ہو تمہیں بتانا نہ پڑتا اگر تم نے واقعی کچھ کیا ہوتا. اگر کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو یا تم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احسان فراموش ہیں، ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آج بھی گورے کی بہت ساری چیزوں کی ستائش ہوتی ہے. اس نے یہاں ریلوے دیا، ایریگیشن کا بہت خوفناک زبردست اس نے سسٹم دیا، اس نے جوڈیشری دی، اس نے آپ کو یہ سو کالڈ جمہوریت دی، اس نے آپ کو میڈیکل کالجز دیے، ایگریکلچر، ادروائز یہاں تھا کیا سوائے تاج محل کے. تو یہ لوگ اب اس بات سے لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے، ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا. تم نے کیا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات دیکھیں، بات سنیں، میں اس بات پہ میں لوگوں کی ان چیزوں پہ نا بہت غور کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک گھٹیا سی چونکہ تاریخ ہے ہماری یہاں کی، ایک محاورہ ہے کہ جی حکمران تو مائی باپ ہوتا ہے. بندہ پوچھے ہوئے اور بات سن، تجھے کبھی مریم کو یا اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹوں کو کہنا پڑا میں نے تمہارے لیے یہ کیا؟ ان کو پتا ہو تو پٹنے آئے انہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو کیا ہے ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا، آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا. عوام مائی باپ ہوتے. کچھ سنا ہے کبھی کو مائی باپ؟ کبھی کسی ماں نے جتایا ہو یا کبھی کسی باپ نے جتایا ہو؟ تم نے کیا کچھ نہیں ہے. اسی کا نتیجہ یہ ملک بھگت رہا ہے. یہ ساری اکانومی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، میں کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم اے اردو نہیں ہوں. آئی انڈرسٹینڈ جو بیسک جو اکانومی، یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے، یہ میں 20 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہی حال خاندانوں کا ہے. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہی تلپٹ ہو گیا. ملک کو آپ نے گروی ڈالا ہوا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے. مقروض کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مقروض ہے؟ وہ گروی ہے. میں دیکھتا ہوں کون چھڑاتا ہے. اور یہ نہیں ہونا جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی اس ملک کے اقتصادی نظام میں بھی. میں ہمیشہ 2 لفظ استعمال کرتا ہوں، جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر
وہ کرو گے تو بالکل ہو جائے گا. سو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حیرت نہیں ہوگی, پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, میں نہیں جانتا.